سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی بہت ساری حجاب کے تعلقات سے الگ الگ ویڈیوز ہیں جو آپ کے سامنے رکھی نہیں گئی، اس کو دکھانا ہے، جو ساگر سے آئی ہیں۔ منڈیا میں خاتون پر حملے کی خبریں آ رہی ہیں، مسلمان خاتون پر وہ بھی ABVP گنڈوں کی جانب سے، اور کس طرح سے سارا جوسف نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوتو وادیوں کے خلاف اللہ اکبر کا لفظ استعمال کرنا اب ضروری ہو چکا ہے۔ اور ادھر کمل حسن نے بھی اس سلسلے میں ٹویٹ کیا ہے، تو پرینکا گاندھی نے بھی حجاب کو لے کر کے بیان جاری کیا ہے۔ نالے میں کس طرح سوٹ کیس ملا، اس میں لاش نکلی خاتون کی، 2 دن سے پہاڑ میں پھنسے ایک شخص کو فوج نے کس طرح نکال لیا، اور 300 کروڑ میں BSP کی 50 سیٹوں کی ڈیل کیسا ہوئی، اور بودرم میں غیر قانونی تارکین وطن کو کس طرح زندہ بچا لے جانے کی خبریں ہیں۔ تو وہیں پر شام میں اسرائیل کی جانب سے دمشق پر بہت بڑا حملہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے بھی سلسلے میں بیان جاری کیا ہے۔ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس سلسلے میں حصہ نہیں لیا وہ ضرور اس میں حصہ لیں۔ ناظرین گرامی بہت ساری ایسی خبریں رہ جاتی ہیں یا ویڈیوز جو آپ کے سامنے نہیں آتی یا ان پر تبصرہ نہیں ہوتا۔ کل جہاں پر شموگا میں ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، وہیں پر شموگا ضلع کی ساگر میں بھی بہت ساری حجابی طالبات کو، برقع پوش طالبات کو یہ ABVP کے گنڈوں کی جانب سے، ہندوتوا کے گنڈوں کی جانب سے جو ہے دھمکیاں مل رہی تھی، ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، دروازے بند کر کے ان کو روکنے کی کوششیں ہوئی۔ یہ شموگا کے قریب ایک ساگر تعلقہ سے آ رہی ویڈیو ہے جس کو اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ویگیف ناظرین گرامی اس وقت 3 دن کی چھٹیاں تو دے دی گئی اسکول و کالجز میں، لیکن لگاتار یہ بحث اب جاری ہے۔ کل سے جب سے مسکان کی ویڈیو وائرل ہوئی جو منڈیا کی مجاہدہ تھی، اس کی ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس کے الگ الگ طرح کی جو ہے اس وقت جو ہے امیجز بن کر کے پوری طرح سے حوصلہ افزائی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہر شخص الگ الگ انداز میں جو ہے اس کو اس وقت تہنیت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی انعامات سے نواز رہا ہے، کوئی فون کر کے ان کو دلاسا دے رہا ہے، کوئی جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ مسکان کی جو منڈیا کی کل ہم نے ساری تفصیلات رکھی تھی، کوئی مختلف امیجز بنا کر کے وہ جس طرح سے جو ہے ہندوتوا وادیوں کے خلاف اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اس کو لے کر کے الگ الگ خبریں اور تبصرے سامنے ہیں۔ ایک طرف یہ خبر ہے ناظرین گرامی، تو دوسری جانب ہندوتوا اور ABVP کے گنڈوں کی گنڈا گردی، ان کی دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کل سے بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی، اس میں سے ایک ویڈیو یہ بھی ہے جو اس وقت اسکرین پر بدلی ہے۔ اسکرین پر آپ جو دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسکول میں داخل ہو رہے ہیں، کلاس روم میں، یا پھر کہیں جو ہے گنڈا گردی کرنے کے لیے کسی کلب میں یا کہیں پر میدان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کنڈی نکالنے کے لیے ایک شخص جہاں پر ایک ٹیچر پڑھا رہی تھی کہ ڈسٹرب ہوگا، اس کو ہاتھ سے کھولنے کی کوشش ہوئی، بالآخر ٹیچر نے اس دروازے کو کھولا تو کس طرح ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے کلاس روم میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ غنڈہ گردی کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو چھپ کر کے نکالی گئی تھی، یہاں پر بھی کچھ حجابی طالبات تھیں، ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ان گنڈوں نے جو ہے اندر داخلہ ہوا تھا اس طرح نعرے لگاتے ہوئے، اور اس ٹیچر نے جو ہے اس کو زبردستی کھولنے بند کر کے رکھا تھا، لیکن اس کو کھولنے پہ مجبور کیا گیا۔ کھولنے کے بعد دیکھیے کیا ہنگامہ آ رہا ہے۔ یہ ہے جو لوگ اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کی ذہن کس طرح خراب کیے جا چکے ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے اوپر کس طرح کھولنے کے لیے طلبہ ہاتھ لگا کر کے اوپر چڑھ رہے تھے کہ ایک ٹیچر تاکہ ڈسٹرب نہ ہو کلاس کے دوران اس کو بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ ویڈیو پر الگ الگ تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف یہی ناظرین گرامی، دوسری جانب اس وقت منڈیا کے KR پیٹ سے ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو زخمی حالت میں ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ ان کا نام سلمہ بانو بتایا گیا ہے، عمر 38 سال ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جا رہی تھی کہ اسی وقت ABVP کے کچھ گنڈوں نے کل دوپہر میں جو ہے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ جی ہاں،
10 लोगों के करीब लोग मौजूद थे। ABVP के गुंडे उन्होंने साफ तौर पर कहा, और हिंदुत्वा के गुंडे थे। अब उनको जो है मैसूर के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके सर पर वार किया गया था पीछे से। ये देखिए क्या कुछ हुआ है। FIR भी दर्ज होने की खबरें आ रही हैं। इस खातून को आवाज़ के साथ सुने, वही सारी तफसीलात पेश कर रही हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अब ये तलबा रह गए या जो है ABVP के गुंडे इस वक्त दहशतगर्दी का रूप इख्तियार कर रहे हैं, और मुसलमान ख़वातीन को रास्ते पर चलना मुश्किल और दो भर कर दिया है। और ये हिजड़े लोग अपने अब मर्दानगी सिर्फ ख़वातीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुस्लिम ख़वातीन पर। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं, इस पर तबसरे चल रहे हैं। बहरकैफ आप इसको थोड़ा आवाज़ से सुने, फिर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी पीछे से फोन की मार दे, 3 जने स्कूटर में उतरे, इसमें एकला मारिया सिर्फ पीछे से मारे सब। तो इस जगह में नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात है, दूसरी जानिब आप कल वो तस्वीर आपको मालूम है शुमोगा की किस तरह से वहाँ पर जो है तिरंगा को निकाल करके जो है भगवा झंडा लहरा करके अपने जो है गुंडागर्दी की निशानी पेश कर रहे थे। यहाँ पर ये ABVP के गुंडे और हिंदुत्वा ज़हनियत के हामिल ये दहशतगर्द तलबा अब जो है वहाँ पर इस वक्त दूसरी एक वीडियो सामने आ गई आज कि उस जगह पर जो है यहाँ की कुछ तलबा ने दोबारा तिरंगा लहराया है, और इस तिरंगे की वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अलग अलग खबरें जो ताज़ा अपडेट्स है हिजाब के सिलसिले में वो सामने आई। अब मैं किसने क्या बयान दिया वो आपको सुनाना चाहूँगा, बल्कि बताना चाहूँगा। ये है इस वक्त एक तस्वीर बदलेगी। ये एक केरला की मशहूर मुसन्निफ़ा है जो इस सामाजी कारकुन भी है, सारा जोसेफ। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए केरला ज़बान में लिखा, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह अकबर जैसा लफ्ज़ अब जो है, जो हालिया भारत में सिचुएशन पैदा की गई हालात में है, ऐसे हालात में ज़ोर से उसको बुलंद आवाज़ से नारा लगाने के लिए मैं चाहती हूँ, ताकि जो है अल्लाह अकबर जैसा ये लफ्ज़ जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बोलना ज़रूरी हो गया है हिंदुत्वा ज़हनियत के हामिल लोगों के दरमियान। कहते हुए उन्होंने अल्लाह अकबर का लफ्ज़ भी लिखा, और जय श्री राम नामी इन तमाम जो इस वक्त हिंदुत्ववादियों की जानिब से लगाए जा रहे हैं अलग अलग किस्म के बोलियां, उनके मुकाबले में अल्लाह अकबर बहुत ज़रूरी है, ये कहते हुए उन्होंने जो है वो ट्वीट किया केरला ज़बान में। तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने उसको जो है रिट्वीट करते हुए उनकी हिमायत करने की कोशिश की। ये है सारा जोसेफ, जिन्होंने अल्लाह अकबर का लफ्ज़ हिंदुत्ववादियों के उन चीखने चिल्लाने के अल्फाज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की अपील की, और कहा कि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह अकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इन लोगों के ख़िलाफ़। जबकि इस नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखती है। नाज़रीन गिरामी, वहीं पर कमल हासन जो एक मशहूर जो है तमाम ज़बानों में इनकी अदाकारी है और मशहूर अदाकार भी हैं, उन्होंने भी हिजाब को लेकर के तमिल में एक जो है ट्वीट किया और कहा कि जो है आज हिजाब के नाम पर जो है मजहबी सतह पर दुश्मनियाँ और जहर घोलने की कोशिश हो रही है पुरअमन माहौल में। इस तरह से जो है इस जहरीली दीवार को जो बना रहे हैं या उसकी बुनियाद डाल रहे हैं, उसको गिराने की बहुत ज़रूरी है। और बसूरत दीगर जो है तालीम का और जो है हिजाब और केसरी शाल के नाम पर जो हालात पैदा किए जा रहे हैं और तलबा के दरमियान में जो जहर घोला जा रहा है, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बहुत मुश्किलात पैदा होंगे। इस दीवार को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, कहते हुए उन्होंने भी जो है पूरी तरह से ट्वीट किया। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने भी साफ और वाज़ेह कहा कि हिजाब के मामले में इस वक्त जो है जिस तरह से नफ़रत फैलाने की कोशिश हो रही है उसको जो है रोकना चाहिए। वो चाहे बिकनी पहने या घूंघट पहने या जीन्स पहने या हिजाब पहने, ये सब ख़वातीन के अपने चॉइसेस हैं। आप उन पर जो है किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकते कि वो क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे। ये कहते हुए भी उन्होंने जो है हिजाब की हिमायत करने की कोशिश की। तो नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अपडेट्स थे जो हिजाब के ताल्लुक़ से लगातार सामने आए, तो मैं ये कोशिश किया कि जो है पूरी तरह से, बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर प्राइम टाइम में जो भी इस सिलसिले में अपडेट्स आएंगी वो आप लोगों के सामने रखूँ, जो अक्सर नहीं होते उस पर तबसरे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आइए नेल्लूर में ले जाऊँ और ये तस्वीर आपके सामने रखूँ। तमिलनाडु के नेल्लूर में एक खातून की लाश मिली है कि यहाँ पर एक नाले में जो है एक सूटकेस फेंकी हुई मिली थी। उसको जब खोल करके देखा गया तो उसमें जो खातून की लाश मिली है। अब इस सिलसिले में
پھینکے گئے سوٹکیس میں لاش ملنے اور اس پر جو ہے خاتون کی لاش ہونے کی وجہ سے جو ہے یہاں کے حالات میں اور یہاں کے آس پاس کے علاقے میں کچھ تشویش اور بہت زیادہ حالات میں غیر سنجیدگی پائی گئی۔ بہرکیف اب جو ہے اس سلسلے میں پولیس نے جو ہے اس کو پوسٹ مارٹم کو بھیجنے کے بعد اب دیکھ رہی ہے کہ کس کی لاش ہے، اس کا کس مذہب سے تعلق ہے اور کیا اس کے پیچھے ہے، اس کی تحقیقات کر رہی ہے پولیس۔ ناظرین گرامی آئیے کیرلا لے چلوں آپ کو۔ کیرلا کے پلکڑ علاقے میں ملمپوزا کی پہاڑیوں پر 2 دن سے پھنسے نوجوان کو فوج نے بحفاظت نکال لیا ہے۔ پیر کے روز سے پھنسے اس نوجوان کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ یہاں کے مقامی میڈیا میں اس کو 24 گھنٹے دکھایا جا رہا تھا، لیکن راحتی عملہ اس تک کھانا پانی تک بھی نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین نے ٹویٹ کر کے اطلاع دی کہ فوج کی ریسکیو ٹیم نوجوان سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب رہی۔ نوجوان کو بچانے کے لیے کوسٹ گارڈ کے ہیلی کاپٹر کی بھی مدد لی گئی تھی، دیگر کوششیں بھی کی گئی، تاہم پہاڑی کی چٹانوں میں پھنسے بابو کو آج صبح تک نہیں نکالا جا سکا تھا۔ ایک ویڈیو میں تقریباً 20 سال کا آر بابو ایک ٹی شرٹ اور شارٹ پہنے نظر آتا۔ خطرناک حالت میں بیٹا بابو کسی طرح ایک چھوٹی سی دراڑ میں اپنا توازن قائم رکھے ہوئے تھا۔ ایک پریس بیان میں کہا گیا تھا کہ کوہ پیما اور ریسکیو آپریشن میں مہارت رکھنے والی ٹیمیں سڑک کے راستے سفر کریں گی کیونکہ رات میں ہیلی کاپٹر سے سفر کرنا ناممکن ہے۔ قبل ازیں کوسٹ گارڈ کی جانب سے کی گئی تمام کوششیں رائے گئی تھی۔ اس کے بعد NDRF کی ٹیم نے بھی نوجوان تک پہنچنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بھی ناکام رہی۔ بہرکیف اب اس کو جو ہے بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ راحتی عملے کے ایک رکن نے میڈیا چینل کو بتایا کہ یہاں پر دن میں گرمی کافی تیز اور ناقابل برداشت ہوتی ہے جبکہ رات کے بعد ہوا کافی سرد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے جس سے راحت اور بچاؤ کے کام میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اب جا کر کے جو اس شخص کو بحفاظت نام نکال لیے جانے کے بعد سکون راحت کی سانس لی گئی ہے۔ ویسے ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں معلّہ کے علاقے بودرم میں 38 غیر قانونی تارکین وطن کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی غیر قانونی تارکین وطن کا یہ بحران ختم ہونے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ ہر دن کسی نہ کسی طرح کی کسی نہ کسی سمندر میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی ان کو بچا لیا جاتا ہے اور کہیں وہ ڈوب کر کے مر جاتے ہیں۔ کوسٹ گارڈ کمانڈ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق امدادی ٹیموں کو ان تارکین وطن جو کہ مختلف اوقات میں فائبر بوٹس اور لائف رافٹس میں موجود تھے کی اطلاع ملنے پر ٹیموں کو روانہ کیا گیا۔ 2 لائف رافٹس پر 23 غیر قانونی تارکین وطن جنہیں یونانی عناصر نے ترکی کے علاقائی پانیوں میں فائبر بوٹ پر سوار 15 تارکین وطن جن کی بوٹ کا انجن فیل ہو گیا تھا اور یونانی عناصر نے انہیں واپس دھکیل دیا تھا، واپس ترکی لایا گیا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی کارروائی کے بعد صوبائی ڈائریکٹوریٹ آف مائیگریشن مینجمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کس طرح یونان لگاتار ان کو جو ہے داخل ہوتے ہیں غیر قانونی طور پر، ان کو جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے پانیوں میں، تب ترکی ہی ہے جو جا کر کے ان کو جو ہے بچا لیتا ہے اور پھر اپنی سرزمین پر ان کو جو ہے پہنچا کر کے ان کو سارا کچھ جو ہے سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترکی نہ جانے اس وقت کتنے تارکین وطن کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، ان کو جو ہے آسرا دے رہا ہے۔ ایسے میں لگاتار تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور یونان کی جانب سے جو ظالم بنا ہوا ہے بالخصوص تارکین وطن کے لیے، ان کی طرف سے جتنے بھی لوگوں کو کھلے پانی میں دھکیل دیا جاتا ہے مرنے کے لیے، ان کو بچانے کا کام ترکی کے کوسٹ گارڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی ادھر اسرائیل کی گنڈا گردی، اس کی دہشت گردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایک طرف شام، وہاں کا بشار الاسد خود جو ہے یہاں کے مقامی لوگوں پر حملہ کرتا ہے اور ان کو جان سے دیتا ہے۔ یہاں پر اسرائیل شام پر حملہ کرنے کے بہانے معصوموں کو مار رہا ہے، یعنی کہ پستے معصوم شہری ہیں، مرتے معصوم شہری ہیں۔ جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق پر حملہ کر دیا۔ اسد انتظامیہ کے نیوز چینل الاخباریہ نے دارالحکومت دمشق کے اطراف پر اسرائیل کی طرف سے فضائی حملے کا دعویٰ کیا۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ ہمارے فضائی دفاعی سسٹموں نے بعض میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا۔ ناظرین یاد رہے کہ دمشق اور اس کے اطراف میں انتظامی فورسز کے ساتھ ساتھ ایرانی حمایت کے حامل غیر ملکی گروپوں کی فوجی چوکیاں بھی موجود ہیں۔ اسد انتظامیہ نے 31 جنوری کو بھی دمشق کے اطراف میں اسرائیل کی طرف سے فضائی حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل 2011 میں شام میں خانہ جنگی کے آغاز سے ہی وقتاً فوقتاً ایرانی حمایت یافتہ گروپوں اور انتظامی فورسز کی چوک پر حملے کرتے رہتا ہے، اور بہانہ تو ایرانی حمایت یافتہ گروپوں اور انتظامی فورسز کا ہوتا ہے، لیکن مرتے عام شہری شامی شہری ہیں، اور اس طرح کے نہ جانے کتنی خبروں کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے،
ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،